سامعین و ناظرین، بعض حضرت یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، کون سا وقت ہے کہ جس میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، احادیث میں بعض ایسے اوقات کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے طلب کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں۔ اور اسی طرح افطار کے وقت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سامعین و ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ ہوتی ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہوتی ہے، اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور سامعین و ناظرین، بعض بزرگان دین اس طرف گئے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں ہی وہ گھڑی موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ہمیں اسلاف سے یہ ملتا ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تمام وہ اوقات تھے کہ جن کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔